نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ اللہ سے رابطے اور دنیا سے بے ربطی کی ضرورت، مگر ترک دنیا بھی تو اسلام میں حرام ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ موقع محل کے مطابق آپ سے رابطہ برقرار رکھا جائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل پس پردہ آپ اسے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ رہے، اور دوسرا اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ اور اپنے مشوروں سے بھی ہمیں نوازیں تاکہ جو کمی آپ کو نظر آئے وہ ہم اگلے پروگرام میں اس کو درست کر لیں۔ آج جس موضوع میں بات کرنے لگا ہوں اس کا تعلق اسلام کی تاریخ، رمضان کے مقدس مہینے اور پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ آپ خود ہی میرے ساتھ اتفاق کریں گے۔ اسلام کی تاریخ میں نگاہ دوڑائیں، دو منظر جو ہے نا وہ تو چشم کائنات نے مکے اور مدینے کے علاوہ کہیں دیکھے ہی نہیں، اور یہ بات میری نہیں جو میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، یہ بات ان کی ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی نبوت کو مانا نہیں، جس کا عیسیٰ پیغمبر ہے، جس کا موسیٰ پیغمبر ہے، یا جو اپنے آپ کو استثناء دیتا ہے ان سب سے، وہ یہ دو منظر جو ہے نا وہ تسلیم کرنے پر اور بیان کرنے پر مجبور ہے۔ پہلا کہ جب نبوت سے سرفراز ہوئے میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، تو وہ منظر بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا کہ ایک شخص 40 سال کی زندگی بچپن سے لے کر جوانی اور پختگی کی عمر تک گزارتا ہے، یتیم بچہ ہوتا ہے، سردار کا پوتا ہوتا ہے، لاڈلا ہوتا ہے، تاجر ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، ہر پہلو سے ایک زندگی گزارنے والی شخصیت تاجر ہے، چودھری ہے، لیکن جب وہ میدان میں آتا ہے تو اپنا پیغام جو حکم دیا گیا کہ فَاسْتَحْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا وہ لوگوں کو کھول کے بیان کر دیں، تو وہ پیغام دینے سے پہلے وہ سیدھا یہ نہیں کہتا کہ مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ ہے اور وہ ہے، وہ ایک ہی بات کہتا ہے، لوگوں میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب قریشی ہاشمی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے 40 سالہ زندگی گزاری ہے، میرا ہر پہلو زندگی کا آپ کے سامنے ہے، کوئی مائی کا لال کھڑا ہو کر اس پہ انگلی اٹھائے۔ تو حبشہ کے غلام سے لے کر قریش مکہ کے سردار عبد المطلب کے بیٹے ابو لہب جو گدی نشین تھا بیت اللہ کا، ابو جیل، ابو سفیان جیسے، عتبہ جیسے، ولید بن مغیرہ جیسے بڑے بڑے سردار، وہ کہتے ہیں نہ ماں نے جنا تیرے جیسا، نہ جنے گی تیرے جیسا، نہ صادق پایا نہ امین پایا۔ یہ کریکٹر پیش کرنے کے بعد کہا کہ میں جو کہتا ہوں اسے سچ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں تیرا کردار گواہ ہے۔ کہا یہ پہاڑ دیکھو نظر آ رہا ہے جو اس پہ ہے؟ سب نے کہا نظر آ رہا ہے۔ کہ میں کہوں گا ایک لشکر ہے تمہاری بربادی کے لیے آ رہا ہے تو کیا مان جو گے؟ انہوں نے کہا ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تیری زبان غلط بیانی نہیں کر سکتی۔ یہ منظر کسی اور جگہ پر پوری بنی آدم کی تاریخ میں نظر نہیں آتا، اور یہی منظر رمضان مبارک میں مدینے کی فضاؤں نے دیکھا جب جنگ ناگزیر ہو گئی قریش مکہ کے ساتھ۔ میں بات واقعات سے ہٹ کے ذرا کرتا ہوں، میں ہمیشہ ہر واقعے سے کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، میں شروع کر دوں کیسے ہوئی، کیسے لڑائی ہوئی، کیوں ہوئی، کس طرح ہوئی، یہ سب کتابوں میں موجود ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں، آج پڑھے لکھے لوگ ہیں
اور سوشل میڈیا کا دور ہر کسی کو پتہ ہے. میں تو ان نتائج پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ان سے منتج ہوئے. جب جنگ ناگزیر ہو گئی، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پوری دنیا کا کفر قریش مکہ کی پشت پر ہے، اور اس وقت کے وہ جنگجو 1000 نوجوان گھوڑوں سے، ہاتھیوں سے، اسلحے سے لدے ہوئے اور 7 تعصب کے نعروں سے جذبات کے سمندر سے گزرتے ہوئے 7 جنگی نغمے گانے والی عورتوں کو بھی ساتھ لیا ہوا ہے، اور وہ مدینہ پر مناور ہوتے ہیں. تو پھر مدینہ میں امن کیا برپا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، نظر دوڑائی، ٹوٹی ہوئے زریں، ٹوٹے ہوئے جوتے، پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹی ہوئی تلواریں، ٹوٹے ہوئے نیزے، غربت کے ہاتھوں چہرے پر جھریاں، گھروں میں فاقے، یہ سارے حالات کا شکار تمام ساتھی پوری قوت ٹوٹل 313 میدان میں آئے. اب آدادہ لگائیں کہ آگے 1000 کا لشکر ہے، دنیا کا ہر اسلام کے پاس ہے، دنیا کی ہر سہولت میں میسر ہے. ادھر کمزور ترین 313 بھوک اور ڈنگس کے مارے ہوئے، نہ اسلحہ ہے، نہ طاقت ہے، نہ صحت ہے، نہ قوت ہے. تو یہ جب منظر سامنے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی. ذرا میں آپ کو وہاں مدینے کی فتحوں میں لیے چلتا ہوں. میرے آقا و مولا وہاں سٹیج پر بیٹھے ہیں، سامنے جانثاران مصطفیٰ بیٹھے ہیں، اور اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اے لوگوں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کیا ہے، آج میں جو آپ کو بتانے والا ہوں بات، وہ سننے کے بعد جس کا کلیجہ کام کرے وہ میرے ساتھ رہے، جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے اسے آزادی. منظر کیا بیان کیا کہ پوری دنیا کا کفر تم پر ملاور ہے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بیویوں کو، تمہاری بہنوں کو، تمہاری ماؤں کو لونڈیاں بنا لیا جائے گا، تمہارے بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا، تمہاری لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے، تمہارا گھر بار لوٹ لیا جائے گا، نہ جان محفوظ رہے گی، نہ مال محفوظ رہے گا، نہ عزت کی کوئی گارنٹی ہے. کیا اس کے باوجود تم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ یکے بعد دیگرے مہاجرین سے لوگ اٹھے، اللہ کے نبی بٹھاتے رہے، مہاجرین اٹھتے رہے. ان کا نہیں، آپ بیٹھے. آخر مدینے کا سردار حضرت سعد قبیلہ بنو اوس اور خزرج کی مشترکہ قیادت، وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے جو بار بار آپ مہاجرین کو بٹھا دیتے ہیں کہ آپ پھر سارے مدینہ سے مخاطب ہیں. لوگوں ذرا منظر دیکھو. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں ساتھ میں سارے مدینہ سے مخاطب ہوں، یہ تو لٹے پٹے لوگ ہیں، نہ ان کا گھر ہے، نہ بار ہے، نہ آگا ہے، نہ پیچھا ہے، یہ مر کھپ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تم تو چودھری ہو مدینے کے، باغات کے مالک، زمینوں کے مالک، مارکیٹوں کے مالک، ڈیرے دار، گھر بار والے، تمہارا سارا بھی لٹ جائے گا، تمہارا سب کچھ ایک پر لگ گیا ہے. قربان میں جو ہوں، میرے ماں باپ قربان ان کے ایمان پر. حضرت سعد نے تلوار نکالی، تلوار کو بوسہ دیا، تلوار کو لہرایا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
हमने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा है कि अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं और तेरे अलावा रहनुमा कोई नहीं। हम मूसा की कौम नहीं है कि हम कहेंगे कि जाओ मूसा तुम फिरौन से आले फिरौन से लड़ो, जब कामयाब हो जाओ हमें बताओ बुला लेना। हमने कलमा आपका पढ़ा है, आप में हुक्म दें पहाड़ों से टकरा जाए, आप हुक्म दे आग में कूद पड़े, आप हुक्म दे समुद्रों में छलांग लगा दे। ये जान अगर आपके दिए हुए दीन बताए हुए रास्ते पर कुर्बान हो जाए तो इससे ज्यादा हमारी क्या खुशकिस्मती होगी। हम अपना सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ना आपका साथ छोड़ेंगे ना मैदान से पीठ जो है ना वो देकर भागेंगे। और वो अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतना मुअद्दब था अपने रब के साथ कि मेराज के मौके पर जब मूसा अलैहिस्सलाम को रब से मुखातब हुए देखा तो सवाल किया ये कौन है जो अल्लाह से इतनी बुलंद आवाज में बात कर रहा है अल्लाह ताला से। तो बताया कि अल्लाह का पैगंबर मूसा है। वो मुअद्दब पैगंबर उसने हाथ उठाए बरगाह खुदाबंदी में और अपने रब को चैलेंज कर दिया। कहा देख मेरे अल्लाह, जो कुछ था मेरे पास, पूरी कुव्वत जो थी मेरी, ये 313 जो इनके पास था, घर बार आल औलाद असला जान माल अबरू, वो लेकर तेरे मैदान में आ गए हैं, तेरे रास्ते में कुर्बान करने के लिए आ गए हैं। लेकिन मेरे अल्लाह एक बात तू भी कादरे मुतलक सुन ले, अगर आज ये 313 ज़बह कर दिए गए, इन्हें खत्म कर दिया गया, क़यामत तक तेरी वादनीयत की कोई गवाही देने वाला नहीं होगा। और जब ये जज्बाती फजा पैदा की अल्लाह के नबी ने, माहौल ये हुआ कि सब कुछ मैदान में उतारा। जो सबक मिलना था हमें कि अल्लाह की मदद आती कब है और अल्लाह की मदद लेने के लिए मेरे आका मौला मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। सुन्नत यह है कि जो कुछ है मैदान में उतार दो, और इस फार्मूले पर जब अमल करोगे तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला की मदद आती है। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजूर पाक साहब जब हाथ उठाए तो उनकी बगलों से वो नूर नजर आ रहा था, और जज्बातियत हजूर पास तारी थी कि मैंने उन्हें दरख्वास्त की कि अल्लाह के नबी बस बस, मैंने अपने कानों से फरिश्तों के परों की आवाज सुनी है। और कुरान ने जो मंजर बयान किया है ना, इसका नक्शा खींचा है, तो इसके लिए इकबाल ने भी हमारी रहनुमाई की है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। यानी आज भी अगर आप फरिश्तों की मदद लेना चाहते हैं, आज जो जुल्म फलस्तीन में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, जो दुनिया के हर जगह पर मुसलमान मगजूब है, क्यों है? क्या नौजुबिल्लाह अल्लाह मुसलमानों का दुश्मन है कि हर जगह पर उसे मुशरिक, बेदीन, दैर्य उसे तबाह बर्बाद कर रहे हैं और अल्लाह की मदद नहीं आ रही? हमें इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। अल्लाह की मदद के लिए हमें सारा कुछ मैदान में उतारना होगा। अरबों की दौलत और आलम इस्लाम की मर्दाना कुव्वत और जो कुछ भी मुसलमानों के पास है, ये मुतहद होकर मैदान में उतारने की जरूरत है। ना अमेरिका ठहरेगा इंशाल्लाह, ना रूस ठहरेगा, ना चीन ठहरेगा, ना बरतानिया ठहरेगा। इसराइल क्या है? वो एक नजैद औलाद इस्तेमारी कुव्वतों की, जो मुसलमानों के सीनों पर मोंग दलने के लिए फलस्तीन की सरजमीन पर काबज की गई है। शामती माले माँ बसूरते इसराइल गिरफ्त, ये क्यों है?
بھائی فضائے بدر نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، وہ جذبہ نہیں ہے جو سارے مدینہ نے میدان میں پیش کیا تھا۔ آج بھی اگر وہ منظر آپ برپا کریں تو اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ اور یہ اصول قومی سطح پر نہیں ہے، یہ ایک انفرادی کوئی انسان بھی اپنی ذات کے حوالے سے بھی اللہ کی مدد لینا چاہتا ہے۔ جب میری زندگی کا تجربہ ہے، جب بھی دنیاوی اسباب نے جواب دیا، دشمنوں کی حملے شروع ہوئے، منافقوں کی سازشیں شروع ہوئیں، وسائل کی کمی ہوئی، جی گھبرا اٹھا، میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان میں یہ کہنے پر مجبور ہوا، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں تو گر گیا ہوں، دشمنوں میں میری مدد کر۔ لیکن اس وقت تک میں نے اپنی دماغی، سماجی، سیاسی، اقتصادی، افرادی پوری قوت کو استعمال کر لیا، اور نتائج میرے خلاف جا رہے تھے۔ تو یہ معجزے ہوئے، یہ کرامتیں ہوئیں کہ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یا اللہ مدد، تو دنیا بدل گئی۔ اتنے بڑے دشمن شکست کھا گئے، اتنی سازشیں ناکام ہوئی۔ یہ ذاتی زندگی کے تجربات ہیں۔ تو میں آج 17 رمضان المبارک، یہ پاک مقدس مہینہ اور پاک دن، جب بدر کے میدان میں پہلا معرکہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان برپا ہوا، جس میں اہل ایمان نے اپنی پوری قوت اتار دی، تو اقبال اس کو مثال دے کر کہنے پر مجبور ہوا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ مگر تم نہیں مار رہے تھے، ہم مار رہے تھے۔ وہ جو کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، بعد میں ایمان لائے صحابی، تو وہ کہتے تھے کہ پتہ یہ چلتا تھا کہ جناب ابھی تلوار تو اٹھائی نہیں مسلمان نے، تو آگے سے گردن کٹ جاتی تھی۔ جو مجاہدین وہاں لڑ رہے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم حملہ کرتے تھے، ابھی تلوار ان کے گردن تک پہنچتی نہیں تھی، گردن الگ ہو جاتی تھی۔ تو اس پہ تو دو رائے کوئی نہیں ہے نا، کہ اللہ نے فرشتوں کی فوج بھیج کر مدد کی۔ آج بھی اگر ہمیں اپنے آپ کو کافروں کے مقابلے میں اللہ کی مدد لینی ہے، ذاتی زندگی میں ہمیں اگر اللہ کی مدد لینی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی پوری قوت کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا ہوگا، اور پھر نتائج دیکھیں کیا ہوتے ہیں۔ اور 17 رمضان مبارک کا تعلق پاکستان کے ساتھ بھی ہے۔ جب بصیر پاک و ہند کے مسلمان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دیوے فلسفے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی قیادت میں متحد ہوئے، بنگال سے لے کر تورخم تک ایک کی آواز تھی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ نے پھر ہماری مدد کی، اور 17 رمضان مبارک کو جیسے جنگ بدر آغاز ہوا تھا اسلام کی کامیابیوں کا، کہ اس کے بعد جو قدم ہے وہ آگے بڑھا، اور اسی طرح پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ لیکن ہم آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف کیوں گئے؟ میں جنگ بدر کے شہداء اور غازیوں کا مقام عرض کرتے ہوئے آگے آتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے کہا کہ اے نبی، تیرے یہ ساتھی، میں نے ان کی جیبوں میں جنت کے ٹکٹ ڈال دیے ہیں، یہ نیکی کرے کوئی نہ اور گناہ چھوڑے کوئی نہ، میں نے اب ان کا حساب ہی نہیں لینا۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ عید کا دن تھا، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرانے کے لیے کھلے میدان میں گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کونے میں ایک شخص نفل پڑھ رہا ہے، حکم دیا اس کو پکڑ کے لے آؤ، کہ جو ثواب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آیا، اس کو کہاں سے نظر آ گیا؟ حضور نے تو فرمایا ہے
کہ اس سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے، نہیں مادری سے پہلے، تو اس کے گلے میں کپڑا ڈال کے لایا گیا، اس سے پہلے کہ وہ جھٹکا دے کر اس کی گردن توڑ دیتے ہیں، ان کی نظر پڑی چہرے پر، تو کہا میں نے تجھے پہلے دیکھا ہے نہیں؟ اس نے کہا میں نے بدر میں حصہ لیا۔ اسی وقت ہاتھ کھول چھوڑ دیے۔ عمر فاروق جیسا سخت گری حکمران بیٹوں کو معاف کرنے والا نہیں تھا، اس نے ہاتھ چھوڑ دیے اور کہا واللہ اگر تو جنگ بدر میں اس کا ساتھی نہ ہوتا اور تیرے بارے میں رب کا یہ فرمان نہ ہوتا کہ میں نے ان سے اب حساب لینا ہی نہیں ہے، تو میں تمہاری گردن مار دیتا کہ جو ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہاں سے نظر آئے۔ اور ان کے بارے میں رب فرماتا ہے، کیا بات ان کے مقام کی کہ اے نبی تیرے یہ ساتھی جنہوں نے اگر میرے راستے میں ایک مٹھ جوند کی دی ہے نا، تو آنے والے تیرے ساتھی پہاڑ سونے کے دے دے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے مقام ان کا جو جنگ بدر میں اترے اس جذبے کے ساتھ کہ ان کا جو شہید ہوئے ان کا یہ تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ان پہ انہیں کہا گیا کہ تمہیں مردہ مت کہو، یہ جو میرے راستے میں مارے گئے ہیں یہ تو زندہ ہیں، اور میرے ہاں یہ جو ہے نا اپنا رزق کھاتے ہیں، لیکن اس زندگی کا ولا اللہ تشعرون، تمہیں زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو آج اہل پاکستان کیوں مغضوب ہے؟ ہم نے جو نعرہ لگایا تھا اس میں ہم نے منافقت کی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پر عمل درام ہو تو مشرقی پاکستان الگ نہ ہوتا، اور ہم آپ سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان کے چکر میں نہ پڑے ہوتے، ذات برادریوں اور فرقہ پرستی میں پڑے ہوتے۔ تو آج بھی اگر اپنے آپ کو اسی واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور صرف ایک ہی بات کہ کلو مسلم اخواتن کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں ہو، اور ہمارا یہ منشور ہو کہ ہولکا یاران تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو انتم اعلون ان کنتم مومنین، کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ہی بچ کا دچکا ہوگا دنیا پر، تم بھی غالب ہوگے۔ اور اقبال پھر خوشخبری سناتا ہے، وہ کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو سب لولاک نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک اور جنگ بدر کا آج کا دن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔